الصلاة خير من النوم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، سب سے پہلے تو میں سبھی بھائیوں سبھی بہنوں کو سبھی عاشقان رسول کو رجب کے مہینے کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے اور اللہ کا احسان ہے ہم پر کہ ہماری زندگی میں ایک بار پھر یہ بابرکت مہینہ ہمیں نصیب فرمایا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس ماہ مبارک کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اور اس مبارک مہینے میں گناہوں سے بچنے اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجب شریف اللہ کا مہینہ ہے. اللہ کے مہینے سے کیا مراد ہے؟ میرے عزیز بچوں، جس طرح ہم کہتے ہیں خانہ کعبہ یعنی اللہ کا گھر، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہاں پر رہائش پذیر ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ جس چیز کی نسبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوتی ہے ہمیں اس کا ادب و احترام کرنا چاہیے. ہمارے نزدیک وہ جگہ وہ مقام سب سے زیادہ مقدس اور احترام کے قابل ہوتا ہے. تو میرے عزیز بچوں، جس طرح خانہ کعبہ کی نسبت اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے، اسی طرح قرآن پاک کی نسبت بھی اللہ کے ساتھ ہے کہ وہ اللہ کا کلام ہے. تو اسی طرح رجب شریف کا مہینہ بھی اللہ کا مہینہ ہے، اور یہ رجب کا مہینہ حرمت والے 4 مہینوں میں شامل ہے. رجب شریف، ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم الحرام کا مہینہ، یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں. تو میرے عزیز، حرمت والے مہینوں سے کیا مراد ہے؟ یہ ایسے مہینے ہیں جن کی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ہر نبی کے دور میں ان مہینوں کا ادب و احترام کیا جاتا تھا. تو ادب و احترام سے کیا مراد ہے؟ یہاں تک کہ اگر 2 گروہوں کے درمیان جنگ جاری ہے اور جیسے ہی چاند دکھائی دیتا تو وہ اپنی لڑائی کو بند کر دیتے کہ اب رجب شریف کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور اس میں بھی اگر ہم جنگ کریں تو یہ مناسب نہیں ہے. تو میرے عزیزوں، یہ شروع سے لے کر ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک سبھی ان مہینوں کا ادب و احترام کیا کرتے تھے. بلکہ ایک حدیث مبارکہ میں تو یہاں تک آتا ہے کہ ایک مرد کسی عورت کی محبت میں گرفتار ہو گیا اور وہ تنہائی کی تلاش میں تھے، اور ایک بار انہیں تنہائی کا موقع مل گیا تو جیسے ہی دونوں برائی پر آمادہ ہونے لگے تو اچانک اس انسان کی نگاہ آسمانوں کی طرف اٹھی تو اس نے دیکھا کہ چاند چمک رہا ہے. تو اس نے پوچھا اس عورت سے کہ یہ چاند کون سے مہینے کا ہے؟ تو وہ عورت کہنے لگی کہ یہ چاند رجب شریف کے مہینے کا ہے. تو یہ سن کے وہ نوجوان، وہ شخص فوری طور پر علیحدہ ہوا، اٹھا اور کہنے لگا یہ تو وہ مہینہ ہے جس مہینے کا ادب و احترام تو ہمارے اکابرین بھی کیا کرتے تھے. سبحان اللہ. تو فرماتے ہیں کہ اس وقت کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ جاؤ اس بندے سے ملاقات کرو. تو سبحان اللہ، دیکھیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس شخص سے ملاقات کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں. تو جب اس شخص کو پتہ چلا تو وہ کہنے لگا کہ میں نے صرف رجب کے مہینے کا احترام کیا، تو اللہ کا نبی میرے پاس آیا ہے، اگر میں ان پر ایمان لے آؤں تو مجھے کیا مقام ملے گا؟ تو اسی وقت اس شخص نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھا. میرے عزیزوں،
रजब शरीफ के महीने का अदब व एहतराम क्या है और एहतराम से क्या मुराद है, इसकी एक छोटी सी एग्जाम्पल मैं आपको बयान करता हूँ, जो उम्मीद है हम सभी को आसानी के साथ समझ में आएगी। अगर चंद अफराद कोई ऐसा बुरा काम कर रहे हों जो मायूब समझा जाए, जिस तरह कुछ अफराद, कुछ नौजवान जुआ खेल रहे हों और ऊपर से उनमें से किसी का वालिद आ जाए, तो अगर तो वो नौजवान फौरी तौर पर उस जुए को बंद कर दे, तो देखने वाला क्या कहेगा कि इनके दिलों में अपने बाप का अदब व एहतराम है। और अगर वो अपने बाप के आने पर भी उन्हें पता भी चले और वो जुए को वैसे ही खेलते रहे, तो फिर देखने वाले क्या कहेंगे कि ये नाफरमान है, इनके दिलों में अपने बाप के लिए कुछ भी एहतराम नहीं है। मेरे अजीज भाइयों, रजब शरीफ के महीने का एहतराम ये नहीं है कि सिर्फ हम अच्छे कपड़े पहने और हम सिर्फ बातों बातों में इसका अदब व एहतराम करें। मेरे अजीजों, इसका अदब व एहतराम ये है कि जो भी बंदा या अल्लाह की बंदी कोई भी गुनाह में मुब्तला है, तो वो इस महीने के एहतराम में अपने गुनाहों को छोड़ दे। बल्कि ये तो सबसे बेहतर है कि इस महीने में अल्लाह ताला से तौबा कर ले। और अगर कोई मेरा भाई बहन नमाज में सुस्ती करता है, तो वो सुस्ती को छोड़ दे और 5 वक्त की नमाज लाजमी पढ़े। और जो भी कोई ऐसे बुराई के काम करता है या करती है जिससे अल्लाह नाराज होता है, तो वो काम छोड़ दे। मेरे अजीजों, एक बात ज़हन में रखिएगा कि जिस काम से अल्लाह ताला ने हमें मना फरमाया है, वो काम में सरासर हमारी भलाई है। और माज़अल्लाह, अल्लाह को किसी भी चीज का ना कोई नुकसान है और ना कोई फायदा है। जो कुछ भी है ये सिर्फ हमारे लिए है। जिस तरह हम अपने छोटे बच्चों को बहुत सारी जगहों से, बहुत सारी चीजों से बचाते हैं। अगर हमारा बच्चा आग की तरफ जाता है या किसी खड्डे की तरफ जाता है, छोटा बच्चा है, तो हम भागकर या हम आवाज देकर उसे रोकते हैं, नहीं ये आग है, इसके पास नहीं जाना, ये गड्ढा है, इसकी तरफ नहीं जाना, जल जाओगे, गिर जाओगे, जख्मी हो जाओगे। तो इसी तरह मेरे अजीजों, जब अल्लाह ताला हमें रोकता है तो वो हमारे अपने ही भलाई के लिए होती है। मेरे अजीजों, जो अल्लाह का बंदा या अल्लाह की बंदी रजब के महीने का एहतराम करेगा या करेगी, तो उसको अल्लाह ताला कितना मुकाम अता फरमाएंगे। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार एक कब्रिस्तान के नजदीक से तशरीफ लेकर जाते हैं, तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी निगाह नबुव्वत से देखा कि एक बंदा कब्र में अज़ाब में मुब्तला है। तो वहां पर मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर ये बंदा रजब शरीफ का अदब व एहतराम करता तो अल्लाह ताला ने इसकी कब्र को नूर से भर देना था। और मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कब्र आखिरत की मंजिलों में पहली मंजिल है, और जो भी अल्लाह का बंदा या अल्लाह की बंदी पहली मंजिल में कामयाब हो गया, तो उसके लिए बाकी मंजिलें आसान कर दी जाएंगी। तो मेरे अजीजों, जो बंदा ये चाहता हो कि मेरी कब्र की तारीकी दूर हो, तो उसको चाहिए कि रजब के महीने का सही मायनों में एहतराम करे, इसमें गुनाहों को छोड़े और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें नेकियां करने की। कुरान पाक की तिलावत करें, अल्लाह का जिक्र करें, और अगर हो सके तो नफली रोजे भी जरूर रखें। और मेरे अजीजों, नफली रोजों की रजब शरीफ में तो बहुत ज्यादा फजीलत और मुकाम है। एक हदीस में आता है, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा रजब शरीफ का एक रोजा रखता है, अल्लाह ताला उसको 1 साल के रोजे रखने का सवाब अता फरमाते हैं। सुभान अल्लाह। और एक जगह पर यह भी है कि एक रोजे का सवाब 1 महीने के बराबर है। ये इख्तलाफ नहीं, ये इखलास पर मबनी होता है कि जो भी काम आप जितने ज्यादा इखलास के साथ करेंगे, तो अल्लाह ताला उतना ज्यादा आपके सवाब को बढ़ाता जाएगा। एक हदीस में है जिसका मफहूम कुछ यूं है कि मोमिन की नीयत उसके अमाल से बेहतर है, यानी जो नीयत होती है उसमें दिखावा नहीं होता। और अल्लाह ताला वो है जो बंदे के दिलों का हाल और नीयतों का हाल सबसे बेहतर जानने वाला है।
بلکہ ایک جگہ پر تو یہ بھی ہے کہ جو اللہ کا بندہ یا اللہ کی بندی رجب کے صرف 7 روزے رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ایسے بندے یا بندی پر دوزخ کے 7 دروازوں کو بند فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جو بندہ رجب شریف کے 8 روزے رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے یا اس بندی کے لیے جنت کے 8 دروازوں کو کھول دے گا۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا مقام ہے۔ تو میرے عزیزوں، اس مہینے میں جتنی زیادہ سے زیادہ عبادت ہو سکتی ہے وہ بھی کریں، اور جتنا گناہوں سے بچ سکتے ہیں وہ بھی بچیں، اور روزے بھی ضرور رکھیں۔ میرے عزیزوں، ایک جگہ پر آتا ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رجب، ماہ رجب عبادت کا بیج بونے کا مہینہ ہے، یعنی یہ عبادتوں کا مہینہ ہے۔ فرائض و واجبات کی پابندی کے ساتھ ساتھ ہر اللہ کا بندہ، ہر اللہ کی بندی اس ماہ مبارک میں استغفار کی پابندی کرے۔ اور اس کے بارے میں آپ کو بڑی خوبصورت ایک حدیث بیان کرتا ہوں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماہ رجب میں استغفار کی کثرت کرو، بے شک اس کے ہر لمحے میں اللہ تعالیٰ کئی افراد کو آگ سے نجات عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میرے عزیزوں، جہنم سے نجات کا ایک عمل یہ بھی ہے کہ ماہ رجب میں عبادت کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ زیادہ سے زیادہ استغفار کی کثرت کریں۔ اور استغفار کی ایک اور فضیلت میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستوں کو ہموار کر دیتا ہے اور اس کے لیے غیب سے اسباب فراہم کرتا ہے، اور اس کے لیے ایسی جگہوں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا۔ اور میرے عزیزوں، استغفار کرنے والے کی پریشانیاں بھی دور ہوتی ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، کوشش کریں کہ اس مہینے کی کسی بھی نماز کے بعد صرف ایک تسبیح کر لیں استغفار کی۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ اتنا زبردست عمل ہے کہ آپ کو ہر پریشانی سے نجات بھی دے گا، آپ کے رزق میں اضافہ بھی کرے گا۔ اگر خدا نخواستہ کسی بھائی کسی بہن پر کوئی قرضہ ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو اتارنے کے اسباب بھی مہیا کرے گا۔ اور جو میرا بھائی بہن کسی بھی حاجت کے لیے اس کو لازم کر لے گا تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کی حاجت کو بھی پورا فرمائے گا، اور آپ کو دنیا اور آخرت کی دونوں جہانوں کی خوشیاں آپ کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے ضرور عطا فرمائے گا۔ اور آپ نے استغفار کرنا ہے۔ استغفار کو آپ نے صرف ہونٹوں سے ادا نہیں کرنا، اپنے دل کی زبان سے آپ نے ادائیگی کرنی ہے۔ استغفار مینز کہ توبہ ہے۔ آپ کوئی سا بھی استغفار پڑھ لیں، چھوٹا پڑھ لیں، بڑا پڑھ لیں، استغفر اللہ صرف اتنا ہی پڑھ لیں، یہ بھی استغفار ہے۔ اور دوسرا، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، میں اس اللہ سے معافی مانگتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ اور کائنات کا نگران ہے، اور میں اسی کے حضور توبہ کرتا ہوں۔ اور اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ کلمات پڑھنے والے کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اگرچہ کہ وہ میدان جنگ سے بھی بھاگا ہوا ہو۔ تو میرے عزیزو، کوئی سا بھی استغفار پڑھ لیں اور استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیں۔ اور اس کے علاوہ ایک سید الاستغفار بھی ہے، اگر وہ بھی پڑھ سکے تو زیادہ بہتر ہے۔ تو میرے عزیزو، آپ نے صرف اس استغفار کی صرف ایک تسبیح کرنی ہے روزانہ، تو انشاءاللہ تعالی یعنی 100 بار آپ نے پڑھنا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آپ کی سب پریشانیاں بھی دور ہوں گی، اور آپ کی جو بھی حاجت ہوگی اللہ تعالیٰ اپنے اسباب سے آپ کی وہ حاجت کو بھی پورا فرمائے گا۔ استغفار کو معمولی نہ سمجھیے گا، یہ ایسا عمل ہے جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ لیکن میرے عزیزوں، اصل میں بہت سارے بھائی بہنیں ایسے کرتے ہیں کہ جو استغفار صرف پڑھتے ہیں، استغفار کو اپنے اوپر لازم نہیں کرتے۔ تو اس کے بارے میں تھوڑی سی ڈیٹیل میں بیان کر دیتا ہوں کہ ہم نے کس طرح استغفار کرنا ہے اور کس طرح ہم اس سے فائدہ حاصل کریں گے۔ اب کسی بھی نماز کے بعد زیادہ بہتر یہ ہے کہ اس کو آپ فجر کی نماز کے بعد کریں۔ آپ نے بیٹھ کے پڑھنا ہے یا کسی بھی نماز کے بعد پڑھ لیں، اول آخر 11 بار درود ابراہیمی نماز والا پڑھیں، اور صرف اس کی ایک تسبیح کر لیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔
یہ بہت بڑا نہیں ہے، اس میں صرف چند منٹ آپ کو لگیں گے، لیکن بہت سارے میرے بھائی بہنیں ایسے ہیں کہ جب وہ کوئی ذکر کرتے ہیں تو ایسا بھی میں نے خود بھی دیکھا ہے کہ ٹی وی چل رہا ہے یا کوئی اور کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنا وظیفہ یا اپنا عمل بھی کرتے ہیں، تو اس طرح نہیں ہوتا اور نہ ہی اس کا فائدہ ملتا ہے۔ میرے عزیزوں، زیادہ بہتر تو یہ ہے کہ استغفار جب کرنا ہو تو آپ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے اور صحیح معنوں میں دل کی گہرائیوں کے ساتھ اللہ کے حضور توبہ کریں اور ان الفاظ کو 100 بار اپنی زبان سے ادا کریں۔ آپ کا ذہن دوران عمل صرف اللہ کی طرف ہی راغب ہو اور آپ کا دھیان صرف اللہ کی ذات کی طرف ہو، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایسا عمل ہے کہ چند دنوں میں آپ کو اس کے واضح طور پر اثرات ملنا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو صحیح معنوں میں ماہ رجب کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آپ میرے لیے دعا کیجئے گا، میں آپ سب کے لیے ضرور دعا کروں گا۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا، صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ آپ کے ایک شیئر کرنے سے جو کوئی توبہ استغفار کرے گا اس کا اجر، اس کا ثواب آپ کو اور مجھے، ہم سب کو ملے گا۔ تو ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے وظیفے اور عمل کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔